آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور سکائپ پہ ہیں شاہزیب جیلانی برلن سے۔ کیا ملک ہے؟ اگر کسی ادارے یا اہم شخصیت کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں چڑھ جائے تو ایک دن میں ملک کے طول و عرض میں 36 FIRs بھی درج ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی ہائی پروفائل کیس کو، اور وہ بھی قتل کا کیس، اس سے صرف نظر کرنا ہو تو پھر مہینے بھی گزر سکتے ہیں۔ ارشد شریف جو کہ معروف صحافی تھے اور ہم سب کے جانے پہچانے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ 24 اکتوبر کو کینیا میں ان کا قتل ہوا تھا۔ آج 43 دن بعد الحمدللہ SHO تھانہ رمنا اسلام آباد کی مدعیت میں FIR درج ہو گئی، اور وہ بھی اس لیے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کو مداخلت کرنی پڑی اور کہنا پڑا کہ FIR جو ہے آج ہی درج کی جائے۔ اس FIR میں 3 لوگ ابتدائی طور پہ نامزد ہوئے ہیں۔ ایک تو ہیں 2 بھائی وقار احمد اور خرم احمد، اور ایک ہیں طارق احمد وسیع۔ جی اچھا، خرم احمد اور وقار احمد سے تو ہم سب واقف ہیں، یہ وہ 2 بھائی ہیں۔ طارق احمد وسیع کو کون ہے، ان کو کیوں نامزد کیا گیا، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ہیں کراچی کنگز فٹ بال ٹیم جو ARY کی اسپانسرشپ کی ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو افسر۔ اچھا، اب ان کو کیوں نامزد کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ جب پاکستان سے ایک تحقیقاتی ٹیم گئی تھی کینیا، اس میں عمر شاہد حامد اور FIA کے ڈائریکٹر اطہر وحید صاحب شامل تھے، تو وہاں پر وقار احمد سے جب ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ طارق وسیع نے اس سے گزارش کی تھی کہ آپ ارشد شریف کے ویزا کو سپانسر کریں، اس کو وہاں پر رہنے کی کوئی جگہ دیں اور تھوڑی سی ان کی ہیلپ اور فیسیلیٹیشن بھی کریں، تو شاید یہ وجہ ہے کہ طارق صاحب کو بھی اس کے اندر پھنسا دیا۔ اچھا، گزشتہ ماہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا تھا اور ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن بنانے کی استدعا کی تھی۔ 2 نومبر کو ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا جس میں ہائی پاورڈ کمیشن کا، غیر جانبدار کمیشن کا مطالبہ کیا گیا، اور اب سے 3 دن پہلے عمران خان نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ اس بابت آزادانہ عدالتی تحقیقات کروائی جائیں۔ چنانچہ آج سپریم کورٹ نے بالآخر سوموٹو ایکشن لے ہی لیا، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا کہ جو تحقیقاتی رپورٹ حقائق جو کمیٹی جو کینیا گئی تھی، اس نے جو رپورٹ مرتب کی ہے وہ کہاں ہے۔ تو اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں ہیں، جب وہ رپورٹ ملاحظہ کر لیں گے تب یہ رپورٹ کل پیش کر دی جائے گی۔ چیف جسٹس نے فرمایا کہ کیا رانا ثناء اللہ جو ہیں اس رپورٹ میں کوئی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں جو ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حقائق جو ٹیم تو کئی دن پہلے ہی واپس آ گئی تھی۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ قتل کے پیچھے کون ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ رپورٹ سے ہی پتہ چل سکتا ہے، اور کل ہر صورت میں رپورٹ پیش کی جائے۔ پھر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ ضرور کل رپورٹ پیش کی جائے گی۔ عدالت پہلے اصرار کیا کہ آج ہی پیش کی جائے، لیکن معاملہ غالباً کل تک ٹل گیا ہے، اور کل ہی اس کیس کی سماعت بھی جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت عبدالقیوم صدیقی جو انتہائی تجربہ کار عدالتی رپورٹر ہیں وہ موجود ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب، جب یہ FIR آج درج ہوئی تو ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق کی جانب سے 3 ٹویٹس سامنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ سوال اٹھایا کہ لواحقین کے ہوتے ہوئے پولیس کی مدعیت میں مقدمہ کیوں درج ہوا؟ پولیس نے حکومت کے حسب منشا اپنی مدعیت میں جب FIR درج ہی کر لی ہے تو اب لواحقین کی FIR کب اور کیسے درج ہوگی؟ تو یہ معاملہ جو ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟
معاملہ کہاں جا رہا ہے یہ تو ابھی کچھ بھی بعید از قیاس ہوگا، لیکن ایک بات ہے کہ ایک ایف آئی آر اگر درج ہو گئی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ اس کے مقابلے میں دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ حکومت نے ایف آئی آر درج کی ہے، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات تھے، اور احکامات بھی 3 وفاقی سیکرٹری جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، سیکرٹری داخلہ تھے، سیکرٹری خارجہ تھے، ان سے باس پرس کرنے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے، اور حکومت جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کیوں سپریم کورٹ سے وہ رپورٹ جو ہے وہ شیئر نہیں کی جا رہی ہے۔ تو دوسرا یہ بھی کنسرن تھا عدالت کا کہ بغیر ایف آئی آر کے اندراج کے تفتیش کیسے شروع ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری بات یہی تھی کہ آیا کن کے خلاف اور کیسے ہوگی، کس کی مدعیت میں ہوگی۔ آپ کو یاد ہے وزیر آباد والا واقعہ بھی تو ابھی کی بات ہے، جب عمران خان صاحب پر فائرنگ ہوئی تھی، وہاں پر بھی یہی تھا کہ درخواستیں دی جا رہی تھی، مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا، تو پھر پولیس کی مدعیت کے اندر مقدمہ درج ہوا۔ تو اب بھی جو ہے وہ دیکھا جائے تو آیا یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی فیملی جو ہے اس میں سے کسی نے کوئی درخواست دی تھی کہ ایف آئی آر درج کی جائے؟ یہ تو بالکل ضرور ہے کہ چیف جسٹس کو خطوط جو ہیں وہ لکھے گئے تھے ان کی والدہ کی طرف سے، اور اس کا ذکر بھی آج چیف انہوں نے جسٹس ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور آج جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس پہ ریئیکشن تو آ گیا، لیکن خود انہوں نے اس دوران کوشش کیوں نہیں کی ارشد شریف کے اہل خانہ نے؟ جی ہاں بالکل، یہ میرا خیال ہے کہ یہ سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک کمپلیکیشن تو تھی، تو اب وہ جو کمپلیکیشن ہے وہ اب دور ہوئی ہے جب یہ بات سامنے آئی عدالت کی طرف سے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ریمارکس تھے کہ کن جو قانون کی شکیں ہیں ان کے تحت یہ کارروائی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی بیرون ملک ہو اور وہ جرم جو کہ پاکستان میں بھی جرم ہو اور وہ کسی اور ملک کی سرزمین پر کرے، تو اس حوالے سے جو مقدمہ اندراج ہے وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ تو ابھی وہی سی آر پی سی اور پی پی سی کے جو سیکشن 34 اور 186 ہے، اس کے تحت پھر یہ ظاہر ہے یہ دونوں جن کے نام آپ نے تینوں کے بتائے ہیں، ان کے شناختی کارڈ جو نمبر جو ہیں وہ ایف آئی آر کے اندر درج ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ تو اب مقدمہ جو ہے وہ اس کا اندراج ہو گیا، اب یہ مقدمہ آگے کیسے بڑھے گا، یہاں پہ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ قیوم بھائی، میں ایک سوال ہے، یہ جو 3 لوگ نامزد کیے گئے ہیں، ہائی پروفائل کیس تھا عمران فاروق صاحب کا لندن میں، کیا کوئی اس سے کوئی مشابہت بنتی ہے جب مرڈر باہر ہوا ہو اور پھر انویسٹیگیشن یہاں پہ ہو رہی ہو؟ ظاہر ہے اس سے بھی مشابہت تو ہے، وہاں وہ تو جو لندن میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پاکستان کی اتھارٹیز جو ہیں وہ رابطے میں تھیں، اور ان کی طرف سے کہا گیا تھا اور پھر اس کا ایک ارینجمنٹ ہوا تھا۔ یہاں پر یہی کمپلیکیشنز ہیں، لیکن یہ کیونکہ پاکستانی ہیں تو ان کے خلاف انویسٹیگیشن تو ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ مقدمہ آگے کیسے بڑھے گا۔ از خود نوٹس اور کمیشن کے اندر فرق ہے۔ از خود نوٹس میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے جو کہ چیف جسٹس بذات خود اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور 184(3) کے نیچے پارز بہت زیادہ ہیں، تو وہ جو ہے وہ ظاہر ہے، لیکن ایک معاملہ یہاں پر یہ بھی آئے گا کہ کیا، جیسا کہ آج سپریم کورٹ نے کہا کہ تفتیش کرنا جو ہے وہ ہمارا کام نہیں، یہ سرکار کا کام ہے۔ تو جب از خود نوٹس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوٹس نہیں ہو رہا، مشینری آف لا جو ہے وہ اس کو ان موشن لانا، تو اب وہ ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا۔ اب جو فیکٹ فائنڈنگ یا فیکٹ ٹیم کی جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بھی عدالت کے سامنے ہوگا۔ قیوم بھائی، اب یہی میں آپ سے سوال ہے کہ اب آج ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے وقار احمد، خرم احمد اور وسیع صاحب کے خلاف، تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ کسی نے نہیں دیکھی، رائٹ؟ نہ وزیر اعظم نے دیکھی ہے، نہ لا منسٹر نے دیکھی ہے، رانا ثناءاللہ نے تو دیکھی ہی نہیں، وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے نہیں دیکھی، اگر انہوں نے نہیں دیکھی تو سپریم کورٹ تک تو پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، جینوئن سوال ہے کہ کس بنیاد پر انہی تینوں کو نامزد کیا گیا ہے، بیکاز یہ جو وسیع صاحب کا جو انٹرویو ہوا ہے وہ تو تحقیقاتی ٹیم نے ہی کیا تھا نا، تو وہ اس کی رپورٹ میں درج ہوگا تو پھر ہی ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بات کی، اگر آپ سمجھا سکتے ہیں مجھے۔
دیکھیں جو ایس ایچ او تفتیشی ہے وہ جو اگر ایف آئی آر کو اگر آپ پڑھیں تو اس ایف آئی آر کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل یا مرڈر کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ان کی جو باڈی ہے وہ آئی اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، اس کے ساتھ رپورٹس تھیں اور ان رپورٹس ساری جو ہیں وہ ان کو فورینزک کے لیے بھجوایا گیا اور یہ ساری صورتحال ہوئی. تو اس کی ابتدائی جو تھی اس تفتیش کے ساتھ ہی آج جو ہے یہ ان کو ایک 3 اشخاص جو ہیں ان کو ایف آئی آر کے اندر ایس ایچ او نے نامینیٹ کیا ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ نام جو ہیں کسی نہ کسی نے تو بتائے ہوں گے. اس کو اگر آپ ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر چلے جائیں، وہ جو پریس کانفرنس جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کی تھی، اس پریس کانفرنس کے اندر بھی بہت سارے حقائق جو ہیں وہ بتائے گئے تھے کہ کس طرح سے کس نے ٹکٹ خریدا تھا. نہیں تو کیا پریس کانفرنس میں کر دوں اور فلانے کا نام لے لوں تو کیا ایف آئی آر میں زرار کھوڑو کا نام یا عبدالقیوم صدیقی کا نام ڈالا جا سکتا ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں اگر ان کا نام ہے تب تو جسٹیفائیڈ ہوتا ہے، ان کا نام اندازوں سے کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، اب وزارت داخلہ نے کہا ہے تو اب میں جب تک وہ رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آتی کیا ہے اس میں کیسے گتھی سلجھے کی، یہ تو سوالات ہیں. تو وہ ظاہر ہے کی ٹیم تفتیش میں گئی تھی اور یہ نام تو بہت عرصے سے آ رہے تھے. رانا ثناء اللہ بھی جو ہیں وہ اس بارے میں بطور وزیر داخلہ اس بارے پر اظہار خیال جو ہے وہ کر رہے تھے. تو اب جو ایف آئی آر کا اندراج تو ہو گیا، اب تحقیقات تفتیش جو ہے اب یہاں سے شروع ہوگی. اچھا، حکومت بھی جو ہے نا اسے بھی کوئی بہت زیادہ جلدی نہیں ہے. ایک تو ظاہر ہے 43 دن گزر گئے، دوسرے آج عدالت نے بھی اس پہ برہمی کا اظہار کیا کہ بھائی اتنے دنوں بعد رپورٹ کہاں ہے. دوسرے یہ کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے کہا جی رانا صاحب جب پڑھیں گے رپورٹ تو پیش کر دیں گے. اور پھر جو سیکریٹری خارجہ موجود تھے اسد مجید صاحب عدالت میں، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ درست بات ہے کہ اب تک نہ کینیا میں اور نہ پاکستان میں کوئی کیس درج ہوا نہیں ہوا، تو اور حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور کینیا کے صدر کی بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستانی ہائی کمیشن نیروبی کا وہ متعلقہ اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ وہاں کوئی ایف آئی آر درج ہوئی یا پاکستان میں. تو اسد مجید صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی علم نہیں ہے لیکن میں پوچھ کے کسی سے بتا سکتا ہوں. تو کوارڈینیشن کی جو صورتحال ہے وزارت خارجہ میں، داخلہ میں اور باقی اداروں میں، وہ تو بڑی مزیدار قسم کی نظر آ رہی ہے اس کیس میں. جی ہاں بالکل یہی کنسرن بھی تھا. اس میں اسد مجید صاحب جو ہیں انہوں نے تو ایک جملہ کہا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کیونکہ ابھی چارج لیا ہے تو ایڈیشنل سیکرٹری ایڈون تھے سائرس قاضی جو ہیں، انہوں نے عدالت کے سامنے بتایا اور تقریباً یہی باتیں بتائیں کہ جی ہیڈز کی اسٹیٹ آف ہیڈز کی جو ہے حکومتوں کے ان کے مابین رابطہ ہوا ہے اور ہمارا جو کانسلیٹ ہے وہ ڈیلی بیسس کی بنیاد کے اوپر کینین اتھارٹیز لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ایف آئی آر وہاں درج ہوئی ہے یا نہیں، یہ نہیں پتا. جی ہاں، انہوں نے چیف جسٹس نے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر جو کینیا میں ہے وہ جوڈیشل کوئی انکوائری ہے اس کے بعد ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ ذرا یہ بھی چیک کیجئے. اور پاکستان میں کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے؟ تو وزارت خارجہ نے تو دونوں چیزوں سے لاعلمی کا اظہار کیا، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی سبسٹینشل انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہے. سیکرٹری داخلہ جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے اور سیکرٹری داخلہ نے جو ہے وہ کہا اور ان کو کہا گیا کہ جناب جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے وہ اس کی رپورٹ کیوں نہیں پیش کی گئی، اس پر عدالت نے خاصی برہمی کا اظہار کیا تھا. تو اب جو ہے وہ ظاہر ہے ایس ایچ او ہی بتا سکے گا جب کراس ایگزامن ہوگا کہ اس کو کس طرح سے پتہ لگا کہ یہ ان تینوں لوگ انوالو ہیں. تو اب یہاں سے تفتیش کا سلسلہ شروع ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا اپنی زیر نگرانی اس تفتیش کو انجام تک پہنچائے گی، جیسے کہ شاہ رخ جتوئی کے کیس میں ہوا تھا. شاہ رخ جتوئی کے کیس میں بھی ہوا اور پھر آخر میں اب دیکھیں تو وہ بری ہو چکے ہیں. لیکن جو سپریم کورٹ ہے جب اپنی ساری انویسٹیگیشن اگر سپریم کورٹ کے 184(3) کے اختیار کے نیچے بھی ہوتی ہے اور کوئی فائنڈنگز بھی آتی ہیں تو وہ ظاہر ہے ٹرائل کورٹ تو نہیں، وہ کہے گی کہ وداؤٹ پریجوڈس جو ہے نا اس کے سارے معاملات ہوں، اس کا ٹرائل چلے. تو ابھی بہت سارے مراحل ہیں. جی ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا. شکریہ قیوم بھائی. اب اگینچنیٹلی آپ پاکستان میں ایک ایف آئی آر کاٹیں، آپ ایک درجن ایف آئی آرز کاٹیں، میں نہیں خیال ہے کہ کوئی فرق پڑنے والا ہے. مین جو اس میں جو لنکس ہیں یہ ہیں دو بھائی
اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ انڈین میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کو کچھ دیر کے لیے بلایا گیا تھا تھانے تفتیش کے لیے، نہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے، نہ ہی ان کی کوئی پراپر باقاعدہ انٹروگیشن ہوئی ہے. 40 سے زائد دن گزر گئے ہیں نا، بہت وقت ہوتا ہے سارے ثبوت مٹانے کا. ٹھیک ہے، پھر وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. 9 جنوری 2018 کو زینب انصاری کی لاش قصور کی ایک کچرا کنڈی سے برآمد ہوتی ہے. اتنا شور مچتا ہے کہ پوری ریاست حرکت میں آ جاتی ہے اور چند ہفتوں میں ہی ملزم عمران علی کو گرفتار کیا جاتا ہے. اور پولیس کے مطابق عمران ایک سیریل کلر تھے جنہوں نے زینب سے پہلے کم از کم 8 اور کم عمر لڑکیوں کو ریپ کیا اور پھر ریپ کے بعد قتل کیا. پوری قوم سوال پوچھنے لگی کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے قابو کیا جائے. قانون سازی بھی ہوئی، زینب الرٹ بل پاس ہوا، یہ وعدے کیے گئے بار بار کہ جو ہمارا نظام ہے اس کو ہم بہتر کریں گے، خاص طور پر پولیسنگ کا نظام. یہ بھی بات کی گئی کہ جی ایک الرٹ جاری کیا جائے گا اور جیسے ہی وہ پولیس تک پہنچے گا تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس نے کارروائی اپنی شروع کرنی ہے، نہیں تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. لیکن 4 سال گزرنے کے بعد کچھ خاص بدلا نہیں ہے. ساحل این جی او کے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں 2021 کے، تو اس کے مطابق ہر روز 10 کم از کم 10 بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اگر آپ 2020 سے موازنہ کریں تو یہ 30% کا اضافہ ہے. لیکن یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ صرف پرسنٹیجز کی بات نہیں ہے. اگر ہم صرف پچھلے 2 ماہ کی ہی بات کریں تو اکتوبر میں بنو میں ایک 4 سال کی لڑکی کو ریپ کیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے. پچھلے ماہ اگر صرف کراچی شہر کے 2 واقعات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بہادر آباد میں ایک 12 سال کے لڑکے کو ریپ کیا گیا، قتل کیا گیا، گاڑی سے پھینک دیا گیا. ابھی تک قاتل فرار ہیں، کچھ نہیں پتا. اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد قائد آباد میں ایک 7 سال کی لڑکی کی لاش بالکل زینب کی طرح کچرا کنڈی سے برآمد ہوتی ہے. ابھی بھی ملزمان کا کچھ نہیں پتا. اور آج ایک گجرانوالہ سے ایک انتہائی خوفناک خبر آتی ہے کہ ایک 3 سال کے لڑکے کی جلی ہوئی لاش ایک کھیت سے برآمد ہوتی ہے. پولیس کے مطابق اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کا گلا گھونٹا گیا اور پھر پیٹرول چھڑکنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگایا گیا، ظاہر ہے شواہد مٹانے کے لیے. اس کیس میں ایک گرفتاری ہوئی ہے جو اس بچے کا ماموزاد بھائی فیض رسول ہے. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اقبال مرزا صاحب، ہمارے نمائندے ہیں گجرانوالہ. اقبال صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. آپ ہمیں مزید تھوڑا سا ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ پولیس نے کیسے پکڑا فیض رسول کو؟ جی، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ تھانہ صدر کاموکی کے علاقے ڈیرہ بابا جانی میں پیش آیا، جہاں 3 سالہ بچے محمد کو اس کا ماموزاد بھائی فیض رسول گھر سے باہر کھیتوں میں لے گیا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد جو ہے وہ اپنا جرم چھپانے کے لیے اس نے اس کا گلا دبا کر قتل کیا اور بعد میں بے دردی کے ساتھ اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی اور پھر گھر واپس آ کر بیٹھ گیا اور گھر والوں کے ساتھ مل کر انتہائی ڈرامائی انداز میں بچے کی تلاش کے لیے یہ مساجد میں اعلانات بھی کرواتا رہا. لوگوں نے بچے کے والد شہزاد کو بتایا کہ بچہ جو ہے وہ صبح فیض رسول کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا، جس کے بعد ملزم کا سارا بانڈا پھوٹ گیا اور پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا. تو ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور جس کے بعد اس نے بتایا کہ اس نے بچے کو اغوا کیا اور زیادہ جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو پیٹرول چھڑکا اور اس کو آگ لگا دی اور ملزم کے اعتراف کے بعد جو ہے وہ گھر میں کوہرام مچ گیا. یہ معصوم بچہ، خوبصورت بچہ جو ہے جس کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا. اور اچھا، یہ جو ہے یہ ملزم انہی کے گھر میں ہی رہتا تھا؟ جی، ان کے گھر میں رہتا تھا اور ان کا ماموزاد اس کا بھائی تھا اور یہ بچہ کسی دکان پر کام کرتا تھا جس میں وہ اوور لاک وغیرہ کپڑوں کے کیے جاتے ہیں، وہاں پر نوکری کرتا تھا. لیکن ایسے واقعات جو ہے وہ اچھا کوئی کسی مدرسے میں پڑھا تھا، اسکول میں پڑھا تھا کیا؟ جی، یہ کسی کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک قریبی اسی علاقے کے مدرسے تھے، 1 سال قبل جو ہے وہ اپنی دینی تعلیم مکمل کی اور ابھی جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایک کپڑوں کی دکان پہ
اس نے کام کرنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اقبال صاحب، اب ظاہر یہ ایک واقعہ ہے اور یہ ایک واقعہ ہے جو ہماری نظروں سے گزرا ہے، اور کیونکہ اتنا خوفناک ہے تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن تقریباً روزانہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ 4 سال پہلے جب زینب انصاری کا قتل ہوا تھا قصور میں، تو اتنا شور مچا تھا، اتنے وعدے کیے گئے تھے، اور اس وقت یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جی بالکل آپ یہ قانون سازی تو کر لیں گے، آپ کوشش کریں گے نظام کو بہتر کرنے کا، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں اس وقت پولیس کی رویے اور پولیس کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کے بارے میں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا جو تجربہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، فرض کریں کہ ایک بچے کی گمشدگی کی خبر آتی ہے، تو پولیس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ کیا وہ واقعی ہی 2 گھنٹے کے اندر کارروائی شروع کر دیتے ہیں یا وہ تھوڑا ایزی لیتے ہیں اسے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. اور جب بھی کوئی گمشدگی کے واقعات ایسے آتے ہیں اور پولیس کی اس میں ہمیں روایتی غفلت نظر آتی ہے، وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جی پہلے آپ اس کی درخواست لکھیں، پہلے کیسے گیا، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی کال کرتے ہیں، اور بہت سارا وقت جو ہے وہ ان معاملات میں ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک واردات پر تو پولیس جو ہے وہ متحرک ہمیں نظر آتی ہے کہ واردات ہوئی اور وہ انہوں نے فوراً وائلنس کر دی، لیکن اس واقعات میں گمشدگی کو وہ سمپل کہتے ہیں پہلے اعلان کرائیں، ڈھونڈیں، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ مل جائے. وہ بالکل اس میٹر کو سیریس نہیں لیتے. تو پھر یہ جو اگین یہ جو کئی سال پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ جی ایک ایسا نظام ہوگا کہ الرٹ آئے گا، 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کے اوپر کارروائی شروع کی گئی ہے، کیا وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا یا پولیس کو اس کا علم نہیں ہے؟ جی یہ جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں یہ اس پہ امپلیمنٹ کروانا ان کا کام ہے، اور جو افسران جس چیز کو امپورٹنس دیں گے تھانے میں بھی وہی کام ہوگا. اگر یہاں پر آئی جی صاحب کچھ دیر پہلے آئے، مختلف آئی جیز آئے، اور میں نے ہی ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کے تھانوں میں بچوں کی گمشدگی کے معاملات کو سمپل ایک ایپلیکیشن اور رپٹ پر جو ہے وہ آپ اس کی کارروائی مکمل کرتے ہیں، اور کبھی بھی پولیس ایکشن میں نہیں آئی، اور 3 اور 4 دنوں بعد بچے کی گمشدگی کی بعد اس کی لاش کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. اگر آپ بر وقت کارروائی کر لیں، بر وقت اس معاملے کو آپ سیریس لیں، تو ایسے واقعات میں کمی آ سکتی ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے. دوسرا کھوڑو صاحب میں ایک اہم اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ والدین کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو ان کے گھریلو ملازمین ہیں ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے. ہم نے بے شمار اپنے 28 سالہ دور میں ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ اغوا برائے توان کے معاملات میں جو ہے وہ گھریلو ملازمین اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ تو قریبی لوگ ہی قریبی ہوتے ہیں. بہت شکریہ اقبال صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے. اگین ایک ہی سبق ہے کہ اوپر آپ جو بھی پالیسی بنا لیں، جب تک وہ آپ گراؤنڈ پر نہیں لائیں گے وہ پالیسی نہ ہونے کے برابر ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ماننا پڑے گا کہ لاہور واقعی لاہور ہے، اور بچپن میں جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھی اور لاہور جانے کا موقع ملتا تھا مجھے، تو میں بڑا خوش ہوتا تھا، کیونکہ ہر جگہ ہریالی، تازی ہوا، صاف پانی اور ظاہر لذیذ کھانے پائے شائے. اور سردیوں میں اگر جانے کا موقع ملتا تھا تو سردیوں کا تو ایک الگ ہی مزہ تھا، کیونکہ کراچی والا ہوں تو دھند نام کی کوئی چیز میں نے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، صرف کتابوں میں ہی پڑھتا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. بدقسمتی سے آج کل یا پچھلے کئی سالوں سے انفیکٹ سردیوں کا موسم اب اسموگ کا موسم بن گیا ہے، اور اتنی برے حال ہے کہ کبھی کبھی وہاں پر آپ سانس لیں تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے 10 سگریٹ پھونک کے آپ کے منہ میں ڈال دیے ہیں. جب ہم آلودگی کی بات کرتے ہیں، لاہور کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم ہوا کی ہی آلودگی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ ہوا کی آلودگی سے نہ آپ چھپ سکتے ہیں نہ ہی آپ اس کو چھپا سکتے ہیں. اور کوشش بھی کی گئی تھی لیکن وہ سب ظاہر ہے ناکام ہوئی. آج ہی یہ خبر آتی ہے کہ لاہور میں ایک ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. وہی روایتی ایکشنز لیے جائیں گے کہ گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی، زیادہ دھواں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. جو کراپس کو جلایا جاتا ہے اس پر پورے صوبے میں پابندی لگائی گئی ہے، اور سکولز کو ہفتے میں 3 دن بند رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے. لیکن ہوا کی آلودگی اپنی جگہ، پانی کی آلودگی
کا بھی بہت برا حال ہے, اور سب سے خطرناک جو بات یہ ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتی. پروفیسر نوشین زیدی صاحبہ ہمیں ابھی جوائن کر رہی ہیں. آپ مولیکولر بایولوجسٹ ہیں, ڈائریکٹر کینسر ریسرچ پنجاب یونیورسٹی کی. اچھا, آپ اور آپ کی ٹیم نے پچھلے کئی ماہ سے میں آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کر رہا ہوں, مختلف اپڈیٹس اس میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے لاہور شہر اور فیصل آباد جو ایک صنعتی مرکز ہے اس کی جو پائپوں میں جو پانی آتا ہے اور ریزروار کا جو پانی آتا ہے اس کی آپ نے سیمپلنگ کی ہے, اور کافی خوفناک قسم کے رزلٹ آئے ہیں. تو اگر ہم لاہور سے آغاز کریں تو تھوڑا سا بتائیں کہ کن کن علاقوں میں کی سیمپلنگ ہوئی ہے, کیسے اور کیا پتہ لگا آپ کو؟ اچھا, ہم جو کام کر رہے ہیں ابھی, آگے تو ہمارا پلان پورے پنجاب کو کور کرنے کا ہے, لیکن بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ ہم واٹر کوالٹی کا لاہور شہر کا ایک سنیپ شاٹ لینا چاہ رہے ہیں. کس قسم کے پولیوٹنٹس, کس قسم کی کنٹامنیشنز مختلف علاقوں کے پانی میں موجود ہیں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اب تک ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پانی کلیکٹ کیا ہے, لیکن جو 2 ایریاز جن میں ہم نے بہت ایکسٹینسو اسٹڈیز کیے ہیں, کیونکہ وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ لوگوں پہ, وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے تھے. جب لاسٹ ایئر کے درمیان میں مجھے یہ بتایا گیا, حقوق خلق پارٹی جو اس وقت حقوق خلق موومنٹ تھی, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جو ہیلتھ کیمپس ہیں وہ مختلف ایریاز میں لگا رہے ہیں, اور وہاں پر مختلف علاقوں کے رہنے والوں میں واٹر بورن ڈیزیزز کی بہت پریولنس بہت زیادہ ہے. گیسٹرونٹرائٹس جی, جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے چنگی امر سدو ایک علاقہ ہے, اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ وہاں پہ ٹائیفائڈ, ہیپیٹائٹس اے, ای, ڈائریا بہت کامنلی ڈاکٹرز. کیونکہ مطلب ہر جو دیکھنے والا ہے وہ شاید لاہور کے علاقوں سے اتنا واقف نہ ہو, تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں اس علاقے کے بارے میں؟ یہ علاقہ آپ ویسے تو ظاہر ہے جو لاہور سے واقف نہیں ہے, لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ڈی ایچ اے سے 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. 20 منٹ بھی نہیں, 15 منٹ کی ڈرائیو پر ہے بیسیکلی. اور میں خود بھی کراچی سے ہوں تو میں کراچی کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. کراچی کا جو ڈی ایچ اے ہے وہاں پہ بھی مسائل بہت زیادہ ہیں, ہم اس بات سے سب واقف ہیں, جب بھی بارشیں ہوتی ہیں پتہ ہوتا ہے. لیکن لاہور کا جو ڈی ایچ اے ہے وہ ایک بہت, آپ سمجھیں ایک پوش, ایک بہت ہی ڈیولپڈ قسم کا علاقہ ہے, اور وہاں سے رہنے والے جو 20 منٹ کے فاصلے پہ جو لوگ ہیں وہ انتہائی بری زندگی گزارے ہیں. تو وہ جو ڈویژن ہے, مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح ہے. تو یہ بہت قریب ہے وہ علاقہ وہاں سے, اور وہاں پہ پانی کے حالات, اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں جو نالا بہہ رہا ہے, آپ اس کو, وہ ہم چونکہ وہ دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کے ویژولز پاکستان میں لوگوں کو مختلف علاقوں میں نظر آتے ہیں, تو ہم اس کے عادی ہیں, لیکن اگر آپ اسے دیکھیں اور وہاں جائیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہاں کے لوگوں کی ہیلتھ پر, اس کا آپ مشاہدہ کریں تو یقین نہیں آتا. اور جو ہم لاہور جو لوگ جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لاہور بہت, وہاں کے حالات بہت بہتر ہیں, وہاں کی سچویشن بہت بہتر ہے, وہ ایک ویل ڈیولپڈ سمجھا جاتا ہے اس شہر کو. لیکن وہ مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ کام ہوتا ہے, جہاں پہ سڑکیں بنتی ہیں, انڈر پاسز بنتے ہیں, اور وہ شہر کے اندر بالکل, اور وہ عمرا کے علاقے ہوتے ہیں جہاں امیر لوگ چلتے ہیں, وہاں پہ سڑکیں بنا دی جاتی ہیں. لیکن آپ اگر تھوڑا سا وہاں سے ہٹیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کن حالات میں رہ رہے ہیں. تو اس ایریا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مجھے جو بتایا گیا کہ وہاں پہ ہیپیٹائٹس اے, ای جو واٹر بورن ڈیزیز ہیں ان کے بہت زیادہ پریولنس ہے, اور جو کہ آپ سیویج واٹر کنٹامنیشن کی وجہ سے, اگر گٹر کا پانی مل رہا ہو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, ان کی علامات تھیں. جو ڈاکٹرز تھے, ظاہر ہے یہ کام اسٹیٹ کے لیول پہ کرنے والا ہوتا ہے, بہت ریسورس ہیوی پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو ان کے پاس وہ اس کو سمٹمس تو دیکھ رہے تھے, لیکن یہ نہیں پتہ لگا ڈائگنوز, ہاں ایگزیکٹلی, وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی فیسلٹیز نہیں, تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا. پھر کچھ انڈسٹریل ایریاز کا انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ انہیں لیڈ پوائزننگ کے انڈیکیشنز مل رہی تھیں, لیکن پھر وہ بھی ٹیسٹ نہیں کیا گیا, تو وہ اس کا بھی انہیں اس وقت ہم نے ٹیسٹ کیا. اور ہم سب رہتے ہیں پاکستان میں, ہم اس بات سے واقف ہیں کہ میں ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے تو یہ سیمپلز لیے ہیں اور مینلی بات لاہور کی چل رہی ہے,
لیکن کراچی میں بھی جو ہم رہتے ہیں تو برسوں سے ہم بوٹل کا پانی پی رہے ہیں, ہم نلکے کا پانی پینے کا سوچ نہیں سکتے. میں ابھی جب چند دنوں سے یہاں جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ہوں, یہاں پہ میں نے آتے ہی پوچھا کہ جی کہ میں نلکے کا پانی پی سکتا ہوں. انہوں نے مجھے حیران ہو کے دیکھا, انہوں نے کہا ہاں آف کورس پی سکتے ہیں, کیوں؟ تو میں نے کہا نہیں میں ہماری عادتیں نہیں ہیں نا اس طرح پینے کی. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چھوٹے شہروں بڑے شہروں وہاں پہ پانی ہمارا ٹھیک نہیں ہے. جی لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ جنوبی پنجاب جو ہے یا اپر سندھ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہے, اسپیشلی جو زیر زمین پانی ہے کہ اس میں آرسینک اور یہ دوسری چیزیں کافی زیادہ ہیں؟ اچھا شاہزیب, ان کی ریسرچ کیونکہ ابھی لاہور اور فیصل آباد کی ہے تو میں خیال پہلے وہ بات کر لیتے ہیں, اور یہ ابھی پائپ واٹر کی بات ہو رہی ہے, گراؤنڈ واٹر اور آرسینک پر بھی ابھی اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ میں آتے ہیں, کیونکہ کراچی کے بارے میں بھی کچھ ہم نے بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہم سندھ کی بھی بات کر لیں گے. اچھا, تو جب آپ نے چنگی میں سیمپلنگ کی تو سب سے پہلے آپ نے کیا پایا؟ ہم نے یہ پایا کہ وہاں پہ جو وہاں پہ جو گھر تھے جو سیمپلنگ کی اس میں 40% گھروں میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں پانی میں فیکل بیکٹیریا کی کنٹامنیشن ہے, جو گٹر کے پانی سے جو بیکٹیریا آ رہے ہوتے ہیں 40% گھروں میں. اور وہ جب ظاہر ہے پہلا یہی ہوتا ہے کہ آپ جا کے جو اتھارٹیز ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ہم نے واسا سے بات کی اور ہم ان تک اپنی رپورٹس لے کر گئے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی سیمپلنگ کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے بعد جب سیمپلنگ کی اس کی رپورٹس بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ وہ انہوں نے تو اتنا وہ صاف پانی کی رپورٹ آئی کہ وہ کمال کا, کہ مطلب بوتل میں ڈال کے بیچ تو وہ آپ کوئی آب کوثر کی بات کر لیں, آپ وہ اس کی پیورٹی کو انتہا پہ پہنچی ہوئی. یہ PCSIR کی بات ہو رہی ہے, یہ واسا کی رپورٹ کی ابھی میں بات کر رہی ہوں. ہم نے دوبارہ سیمپلنگ کی, وہاں پہ کچھ گلیاں ایسی ہیں جہاں پہ پورے علاقے میں پانی جو ہے وہ اس میں کنٹامنیشن ہے, اور ظاہر ہے وہ صحت پہ بھی لوگوں کے ہمیں اثرات اس کے نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ اس بات کو ماننے پر ابھی تیار نہیں ہے. اچھا, پھر جب یہ بات میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی جب یہ بات شیئر کر رہی تھی کہ وہاں کے علاقے میں ایسا ہو رہا ہے تو اتنی زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں دی. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ پھر ہم نے تھوڑا DHA کے قریب ہم پہنچے کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ جہاں پہ پانی سپلائی کرتا ہے, وہاں پر ایک علاقہ ہے چرڑ, جب ہم نے وہاں پہ سیمپلنگ کی تو وہاں 100% گھروں میں کنٹامنیشن تھی. اچھا, تو مطلب کہ چنگی DHA سے بہتر ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گی, یہ میں نہیں کہوں گی. میں صرف یہ, اور مجھے DHA کا پانی میں نے ایگزیکٹلی چیک نہیں کیا ہے, میں آپ کو وہاں پہ ایک بیچ میں ایک علاقہ ہے اس کا میں بتا رہی ہوں, وہاں پہ پانی کے یہ حالات تھے. جب وہ لیکن بات ہم نے کی تو لوگوں کو ذرا تشویش زیادہ ہوئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جو ذرا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سوشل میڈیا کو استعمال بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحبہ, ایک وقفہ لینا ہے, جی وقفے کے بعد بات چاہیے. ویلکم بیک جی, ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر نوشین زیدی سے. اچھا پروفیسر صاحبہ, سورج کا پانی, گٹر کا پانی پینے کے پانی میں مل جائے, یہ ہمارے لیے کوئی بدقسمتی سے کوئی نئی بات نہیں ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس سے کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں. لیڈ پوائزننگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, کیا یہ زیادہ خطرناک ہے, کم خطرناک ہے, اتنی خطرناک ہے؟ لیڈ پوائزننگ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ ساری ٹاکزنس کی بات کریں اور اس میں آپ سپر ٹاکزن, سپر ولن کہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ لیڈ ہے, کیونکہ اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں اسپیشلی بچوں پہ جو کہ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں وہ irreversible ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ لیڈ سے ایکسپوز ہو گیا, کوئی ہماری باڈی کا ایسا سسٹم نہیں ہے جس پر لیڈ برے اثرات نہ ڈالتا ہو, لیکن جو بچوں کی دماغی نشو نما ہے اس کے اوپر irreversible ڈیمیج, ہاں اسٹنٹنگ, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, تو لیڈ کانٹینٹ آپ کو پانی میں کن علاقوں میں ملا, اگر ہم لاہور کی بات کریں؟ لاہور میں ہم نے مختلف انڈسٹریل ایریاز کو دیکھا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ شاکنگ ہمیں رپورٹس اور ریزلٹس ملے وہ ایک علاقہ ہے شادی پورہ کا, جو ہربنس پورہ کے بہت قریب ہے, اور شالمار انڈسٹریل ایریا ہے. وہاں پہ آئرن فاؤنڈریز ہیں چھوٹی چھوٹی, اور بیٹری ریسائکلنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہاں کی جو مٹی ہے وہاں پر بھی لیڈ کا کانٹینٹ, آپ اسمیلٹنگ زون آپ سمجھیں کہ وہ ایک طرح کا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہ 400 ppm لیول ہو لیڈ کا, تو وہاں بچوں کو کھیلنا نہیں چاہیے اس جگہ پہ جا کے. EPA کی گائیڈ لائنس کے حساب سے وہاں 22,500. 400 پہ ہماری اپنی EPA کہتی ہے کہ آپ یہاں آؤ ہی نا, جو امریکہ والی, چلے جو بھی ہے, کوئی تو کہتا ہے, کوئی یقیناً. اور ہمارے یہاں کتنا ہے؟
اس علاقے میں 22,500. 22,500. اچھا اب یہ ظاہر ہے ایک بڑی سیریس سچویشن, بہت سیریس سچویشن ہے. تو ظاہر ہے کہ اتھارٹیز نے کوئی نہ کوئی تو ٹیسٹنگ کی ہوگی نا. جی. ہاں نہیں ظاہر ہے وہ سر, ایسا تو ہوتا ہے نا یار. تو کیا مطلب کیا ہوا, آپ کی کوئی بات تو ہوئی ہوگی؟ میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی, اور آپ نے ان کو سیمپل بھی دکھائے ہوں گے میں نے یہ آپ چیک کر لیں. جی میں نے جا کے تمام جو وہ اسٹیک ہولڈرز کی ٹرم یوز ہوتی ہے انہوں نے مجھے بلایا. اسٹیک ہولڈرز کے نام لے سکتی ہیں جی, وہاں پہ اگر لینا چاہیے. حساس ادارے تو ہیں نہیں, حساس ادارے نہیں ہیں, غیر حساس ہوتا ہے. اصل میں جو وہاں پہ لوگ تھے, مجھے ڈی سی آفس نے بلایا تھا کیونکہ شہر کے حالات پانی کے حوالے سے بات تھی. وہاں پہ انہوں نے تمام لوگوں کو بلا لیا تھا, واسا والے بھی تھے, اس کے علاوہ وہاں پر ایک آب پاک ایک وہ ہے, ان سارے لوگ وہاں پہ سائنٹسٹ, ان کے ریسرچرز وہاں بیٹھے تھے. میں نے اپنا ڈیٹا پریزنٹ کیا ان کے سامنے, اور چونکہ ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ پانی میں لیڈ ہے, سوئل میں ہے, ہر ایک چیز میں لیڈ ہی لیڈ ہے. بچوں کی جو لیڈ کا لیول ہے وہاں پر اس وقت دنیا میں ہائیسٹ پیلسٹائن میں 9.3 مائکرو گرام پر ڈیسی لیٹر ہے, وہاں پہ نارمل 16-17 آ رہا تھا. تو ہم فلسطین سے نیچے ہیں اس میں. جی ہاں, تو وہ وہاں پہ اتنا زیادہ لیڈ تھا, اور وہ رپورٹس بھی میں نے شیئر کی. اور انفارچونیٹلی اس ملک میں جہاں لیڈ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, اور ہم ان ملکوں میں جہاں پہ لیڈ کا لیول سب سے بچوں میں ہائی ہے بلڈ میں, وہاں پہ لیڈ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی میجر ڈائگنوسٹک لیبس جو ہیں ہمیں آفر نہیں کرتی. ہم نے ایک لیب سے رابطہ کیا, ایک پرائیویٹ لیب سے, انہوں نے کہا جی ہم ایک ٹیسٹ 18,000 روپے کا آپ کا باہر سے کرا دیتے ہیں. اس کی قیمت اصل میں اس ٹیسٹ کی 300-400 ہونی چاہیے اگر وہ یہاں ہو. بہت خوب. تو وہ ہم نے ٹیسٹ کرائے, وہ سب کچھ جب میں نے ان کے سامنے وہ رکھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی ٹیسٹ کراتے ہیں. انہوں نے ٹیسٹ کروایا, اور ان کے ریزلٹس جو ہیں پھر 0 آئے, سارا بالکل کلیئر. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ چونکہ ریسرچ لیب ہیں تو آپ کو کسی ISO سرٹیفائڈ لیب کے پاس جانے کی ضرورت ہے. میں نے سوچا ان کا تو 0 آ گیا تو ہم کسی اور ISO سرٹیفائڈ لیب سے رابطہ کرتے ہیں. ہم نے PCSIR سے رابطہ کیا, ہم نے اپنے سیمپلز بھیجے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بھیجے, پورا پروسیس چلا جی. 0 ہر دفعہ وہی رپورٹ آتی رہی. آل از ویل. بالکل آل از ویل. اس کے بعد ایک سیکنڈ احساسے, بس یہ آخری چیز سن لے, پھر اس کے بعد آپ بات کر لیں. جی اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے اب کچھ, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم یہ کرتے ہیں. ہم نے لیب میٹنگ اپنے سارے ہم کالیگز بیٹھے, اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک بوٹلڈ واٹر لے کے, مطلب نیسلے اس کو لے کے, نیسلے ہی کا لیا بیسیکلی, اور اس کے اندر ہم نے لیڈ کی وہ کوانٹٹی جو ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ, وہ بھی میں بتا دوں کہ جو پرمیسیبل ہے پنجاب گورنمنٹ کے حساب سے وہ 50 مائکرو گرام پر لیٹر ہے, اور ہمیں جو ہے کچھ جگہوں پر وہاں پہ 1500 تک مل رہی تھی. 100, 150, 1500 لیڈ بھرا, ہم نے 1500 والا ہی کر کے, اور PCSIR کو بھیج دیا. رپورٹ کیا آئی؟ 0. جی شاہزیب. جی شاہزیب, میرے 2 سوال ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ جو جس طرح آپ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے, ظاہر ہے کہ کہیں پہ لیڈ زیادہ ہے, کہیں پہ آرسنک زیادہ ہوگا. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے تو یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ تو یہ جاننا چاہیں گے کہ بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں. بالکل. ہم یہ سنتے آئے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی کلورین ڈالیں اپنے پانی کو, آپ بوائل کریں. ایک تو اس کا یہ پوائنٹ ہے. یہ آپ بتائیے گا کہ ہمارے لوگ جو سننے والے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کا پانی خراب ہے وہ کیا کریں. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ یہ آپ کا کام اس لیے کافی ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, کہ جو یوٹیلیٹی کمپنی ہمیں پانی دے رہی ہے, چاہے وہ لاہور ہو, کراچی ہو, جو بھی شہر ہو, کیا ایسی کوئی ایگزامپل ہے کہ ہم یہ جو سیمپلز ہیں PCSIR کے یا آپ کے جو ہیں واسا کے, وہ ہم جا کے اور پھر لٹیگیشن میں جائیں, ہم ان کو ٹریبیونل میں لے کے جائیں کہ جی آپ ہمیں یہ مضر صحت پانی پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ اکاؤنٹیبل ہیں, آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے. ان دونوں پہ اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈال سکیں آلریڈی پہلا اور ان مشینوں کو بھی عدالت میں لے جائیں جو 0 رزلٹ دے رہی ہیں, وہ تو سلاخوں کے پیچھے چیک ہو جائے. اچھا پہلا سوال, بندہ کیا کرے, پانی نہ پیے؟ دیکھیں, جس پانی میں لیڈ ملا ہو اس کو بوائل کریں گے اگر آپ, تو لیڈ کا لیول بڑھ جائے گا کیونکہ پانی ایویپریٹ ہوگا, اس کی کانسنٹریشن بڑھ جائے گی. مت جس میں لیڈ ہو وہ پانی ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کر سکتے. وہ بیکٹیریا والے سچویشن میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ وہ کر لیں, اس کو بوائل کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں لیڈ ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. فی الحال یہی ہے کہ وہاں پہ جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریا میں فلٹریشن پلانٹس لگنا چاہیے. اس ایریا میں جو رہنے والے لوگ ہیں, جہاں کی میں بات کر رہی ہوں شریف پورہ, شادی پورہ کی, وہاں وہ لوگ باٹلڈ واٹر افورڈ نہیں کر سکتے.
وہ فیکٹری ورکرز ہیں، وہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ لے سکیں. وہاں پہ فلٹریشن پلانٹس نہیں ہیں. میں نے ان سے جب کہا کہ آپ فلٹر سے پانی لیں تو ان کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، جو وہ نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس اتنے ریسورسز. تو باٹم لائن ہے کہ جب تک حکومت حرکت میں نہیں آئے گی لوگ کچھ نہیں کر سکتے. چلے شاہ زیب، آپ کا ایک سوال کا تو جواب مل گیا. اب دوسرا سوال کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم FIR کاٹ لیں یا کہیں کوئی قانونی کارروائی شروع کریں کنزیومر رائٹس کے تحت؟ ہم بالکل، میں وکیلوں سے بھی رابطے میں ہوں. ہم وہاں کے جو ایریا ریزیڈنٹس ہیں ان سے پٹیشن بھی سائن کروا رہے ہیں، اور ہم لٹیگیشن کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں، ہم پروٹیسٹس کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارا ارادہ ہے. ٹھیک ہے، زبردست، ایکسلنٹ. تو یہ ہے میرا خیال ہے پازیٹیو آج کا پازیٹیو نوٹ کے بغیر شو اینڈ نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.